پیارے بچوں، آج میں آپ کو پریوں کی وادی کی کہانی سناتا ہوں۔ کہیں دور سبز پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے بیچ ایک حسین وادی تھی جس کا نام پریوں کی وادی تھا۔ یہاں سب کچھ جادوئی تھا۔ رنگ برنگے پھول، بلبلوں کی میٹھی چہچہاہٹ اور سبزے میں چھپی ندی کی مدر موسیقی سب کچھ ایک خواب کی طرح لگتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی لڑکی جس کا نام سریا تھا جنگل کی سیر کو نکلی۔ سریا ایک بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ جنگل کے اس پار ایک جادوئی وادی ہے جہاں پریاں رہتی ہیں، لیکن اس کے والدین نے اسے ہمیشہ منع کیا تھا کہ وہ اس جنگل میں اکیلی نہ جائے۔ مگر سریا کو وہاں جانا تھا۔ وہ اکیلی ہی اس وادی کی تلاش میں نکل پڑی۔ سریا نے اپنی چھوٹی سی ٹوکری اٹھائی اور جنگل کے راستے پر چلنے لگی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی، جنگل گہرا اور پراسرار ہو جاتا۔ درختوں کی شاخیں ایسی جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک وقت آیا جب سریا کو اپنے ارد گرد عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ رک گئی اور دھیان سے سننے لگی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون ہے ادھر؟ سریا نے پکارا، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ آگے بڑھتے بڑھتے سریا نے ایک بہت پرانا درخت دیکھا جو باقی درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ درخت سونے کے رنگ کا تھا اور اس کی شاخوں پر چاندی کے پتے لگے ہوئے تھے۔ سریا کو بہت حیرانی ہوئی اور اس نے درخت کے قریب جا کر اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اچانک درخت کے تنے سے ایک چھوٹا سا دروازہ نمودار ہوا۔ یہ کیا ہے؟ سریا نے حیرانی سے کہا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ دروازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی سرنگ تھی۔ سریا نے دل ہی دل میں ہمت جمع کی اور سرنگ میں داخل ہو گئی۔ سرنگ کے آخر میں اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچی تو اس نے خود کو ایک خوبصورت وادی میں پایا۔ یہ وہی پریوں کی وادی تھی جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا۔ وادی کا منظر دیکھ کر سریا کے ہوش اڑ گئے۔ یہاں رنگ برنگے پھول، بڑی بڑی تتلیاں اور ہرے بھرے میدان تھے۔ ہر طرف ایک پراسرار چمک تھی جو اس وادی کو جادوئی بنا رہی تھی۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر سریا کو پریوں کا دیدار ہوا۔ وہ خوبصورت اور نازک پرندوں کی طرح تیر رہی تھیں۔ ان کی چمکدار آنکھیں اور ہلکے ہلکے رنگین پر تھے۔ کیا تم انسان ہو؟ ایک چھوٹی سی پری نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میرا نام سریا ہے اور میں اس وادی کو دیکھنے آئی ہوں۔ سریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پریوں نے سریا کو خوش آمدید کہا اور اسے اپنی دنیا دکھانے لگیں۔ سریا نے پہلی بار پریوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ان کی حیرت انگیز طاقتوں کو قریب سے دیکھا۔ وہ پھولوں کو کھلاتی تھیں، ہوا میں جادوئی موسیقی بجاتی تھیں اور پانی کو ہیروں کی طرح چمکاتی تھیں۔ ایک پری جس کا نام سلمیٰ تھا۔ سریا نے حیرت سے کہا، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ یہاں کے درخت، پھول اور جاندار سبھی جادوئی لگتے ہیں۔ سلمیٰ پری نے کہا، یہ پریوں کی دنیا ہے جہاں ہر چیز ممکن ہے۔ یہاں کی ہر چیز میں جادو ہے، لیکن یاد رکھو یہاں بھی کچھ اصول ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ سلمیٰ پری نے سریا کو بتایا کہ پریوں کی دنیا میں کچھ خاص اصول ہیں جن کا ہر کسی کو احترام کرنا پڑتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، سلمیٰ پری نے بتایا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سریا نے سر ہلا کر کہا، میں یہ سب اصول مانتی ہوں، مجھے آپ کی دنیا بہت پسند آئی ہے۔
سلمیٰ پری نے مسکرا کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ اصول سیکھ لیے۔ اب میں تمہیں یہاں کے مختلف مقامات کی سیر کراتی ہوں۔ سلمیٰ پری نے ثریا کو پریوں کی شہر کی سیر کرائی۔ یہ شہر رنگ برنگی عمارتوں اور خوبصورت باغات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف پریاں نظر آ رہی تھیں جو مختلف کاموں میں مصروف تھیں۔ ثریا نے حیرت سے پوچھا، یہاں کی پریاں کیا کرتی ہیں؟ سلمیٰ پری نے بتایا، یہاں کی پریاں مختلف کام کرتی ہیں۔ کچھ پریاں پھولوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، کچھ جادوئی درختوں کی حفاظت کرتی ہیں اور کچھ خوشبوئیں تیار کرتی ہیں جو دنیا بھر میں پھیلائی جاتی ہیں۔ ثریا نے کہا، مجھے بھی ان پریوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگے گا۔ سلمیٰ پری نے کچھ ہو کر کہا، یقیناً، لیکن سب سے پہلے تمہیں ایک خاص امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ثریا نے امتحان کا نام سن کر تھوڑا سا گھبرا گئی، لیکن اس نے ہمت سے کہا، میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ سلمیٰ پری نے اسے خاص جگہ پر لے جا کر کہا، یہ امتحان تمہاری ہمت، عقل اور دوستی کا امتحان ہوگا۔ اگر تم نے یہ امتحان پاس کر لیا تو تمہیں خاص جادوئی طاقت ملے گی۔ ثریا نے کہا، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ سلمیٰ پری نے ثریا کو ایک گہری وادی میں لے جا کر کہا، یہاں تمہیں ایک خاص پتھر تلاش کرنا ہے جو صرف سچے دل والے کو نظر آتا ہے، لیکن راستے میں کوئی مشکلات آئیں گی جن کا سامنا تمہیں اکیلے کرنا ہوگا۔ ثریا نے گہرے سانس لے کر کہا، میں تیار ہوں۔ ثریا نے وادی کے اندر چلنا شروع کیا۔ راستے میں اسے خطرناک جانوروں اور بھول بھلیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت سے کام لیا اور اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کیا۔ آخر کار اس نے وہ خاص پتھر تلاش کر لیا۔ پہلا امتحان پاس کرنے کے بعد سلمیٰ پری نے ثریا کو ایک عجیب و غریب جگہ پر لے جا کر کہا، یہاں تمہیں ایک پہیلی حل کرنی ہوگی جس میں عقل اور دانش مندی کی ضرورت ہوگی۔ ثریا نے پہیلی کو غور سے سنا اور سوچنا شروع کیا۔ پہیلی کچھ اس طرح کی تھی، ایک درخت ہے جس پر نہ پھول ہیں نہ پتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ ثریا نے کچھ لمحے سوچا اور پھر جواب دیا، وہ درخت دراصل ایک جڑ ہے جو زمین کے اندر ہے اور پانی تلاش کرتی ہے۔ سلمیٰ پری نے خوشی سے کہا، تم نے صحیح جواب دیا، تمہاری عقل اور دانش مندی نے تمہیں کامیاب بنایا ہے۔ آخری امتحان دوستی کا تھا۔ سلمیٰ پری نے ثریا کو ایک جنگل میں لے جا کر کہا، یہاں تمہیں ایک گمشدہ پری کو تلاش کرنا ہوگا جو راستہ بھٹک گئی ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی اور اسے واپس لانا ہوگا۔ ثریا نے جنگل کے اندر تلاش شروع کی اور جلد ہی اس نے ایک پری کو دیکھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ثریا نے نرمی سے پوچھا۔ پری نے روتے ہوئے کہا، میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور مجھے گھر واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ کیسے واپس جاؤں۔ ثریا نے کہا، فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، ہم مل کر صحیح راستہ تلاش کریں گے۔ ثریا نے اپنی عقل و دل کی مدد سے پری کو صحیح راستہ دکھایا اور اسے واپس گھر پہنچا دیا۔ ثریا نے تینوں امتحانات کامیابی سے پاس کر لیے تھے۔ سلمیٰ پری نے اس کی ہمت اور عقل اور دوستی کی تعریف کی اور کہا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم سچے دل والی ہو اور اب تمہیں ایک خاص جادوئی طاقت ملے گی۔ سلمیٰ پری نے اپنی جادوئی چھڑی سے روشنی پیدا کی اور ثریا کو ایک خاص جادوئی طاقت عطا کی۔ اس طاقت سے ثریا اب دل کی سچائی اور لوگوں کے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی۔ سلمیٰ اور ثریا اب بہت پکے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن وہ پریوں کی وادی میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کالے بادل چھا گئے۔ سب پریاں گھبرا گئیں اور ہوا میں اڑنے لگیں۔ کیا ہوا؟ ثریا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ایک خطرہ ہمارے وادی کی طرف بڑھ رہا ہے، سلمیٰ نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا۔ کیا؟ کس قسم کا خطرہ ہے یہ؟
سریا نے مزید جاننے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ ایک برا دیو جس کا نام غرور تھا وادی پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ اس کا مقصد پریوں کی وادی کو تباہ کرنا اور ان کی جادوئی طاقت کو چرانا تھا۔ سریا نے پریوں کے ساتھ مل کر دیو کو شکست دینے کا عہد کیا۔ سلمیٰ اور سریا نے پریوں کی طاقت کو متحد کر کے دیو کے خلاف ایک منصوبہ بنایا۔ سریا نے ایک جادوئی تلوار حاصل کی جو وادی کے قدیم درخت سے بنائی گئی تھی۔ جب دیو نے وادی پر حملہ کیا تو سریا اور سلمیٰ نے بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ دیو بہت طاقتور تھا لیکن پریوں کی جادوئی طاقتیں اور سریا کی بہادری نے اسے شکست دی۔ غرور دیو آخر ہار گیا اور پریوں کی وادی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پریوں نے خوشی منائی اور سریا کا شکریہ ادا کیا۔ وادی دوبارہ روشن ہو گئی اور سب کچھ پہلے جیسا خوبصورت ہو گیا۔ پریوں نے سریا کو ایک جادوئی تحفہ دیا جس کی مدد سے وہ کبھی بھی پریوں کی وادی میں آ سکتی تھی۔ سریا نے وادی کو الوداع کہا اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے والدین کو وادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن اس کے دل میں یہ یاد ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ سریا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ اس نے سیکھا کہ بہادری، دوستی اور نیکی سب سے بڑے جادو ہیں۔ وہ ہر رات پریوں کی وادی کا خواب دیکھتی اور اگلے دن ایڈونچر کا انتظار کرتی، اور یوں پریوں کی وادی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک خوابناک حقیقت بن گئی۔